کو ان کے حق میں سمجھتے ہیں یا ان کے خلاف سمجھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بھائی، فیصلے کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. فیصلے آئین، قانون، میرٹ پہ اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھے ہونا چاہیے. جو لوگ بغلے بجا رہے ہیں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کا یہی کام ہے، ان کو اس بات کی اجرت ملتی ہے. تو ان سے برائے مہربانی گلہ نہ کیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جیے یا مرے، بعض لوگ آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. شامیانے والے آ کے شامیانے لگاتے ہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے کہ یہ خوشی کی محفل ہے یا سوئم کا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو لوگ جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، ان کو آپ اتنی اہمیت نہ دیں. آپ مخالفین سے ہی قانون جاننے والوں سے بات کریں. دیکھیے، اس ملک کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ مجھے میڈیا کے بارے میں نہیں معلوم ہے. if I don't have an idea about how to run the camera، میں کیمرہ پہ تقریر کر دوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیکل سرجری کیسی ہوتی ہے. آپ مجھ سے میڈیکل سرجری پہ تقریر کروا لیں، آپ ہائیڈرو پاول پہ کروا لیں، آپ فرنس آئل پہ کروا لیں. مجھے اپنا سبجیکٹ نہیں معلوم کہ وکالت اور قانون کیا ہے، مگر ہر شعبے کو میں اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتا ہوں. یہی ان بیچاروں کا المیہ ہے. چلیں، معاف کریں ان کو، دال دلیا سب کا ہے، چلنے دے. کسی کا گھر، کسی کا چولہا جل رہا ہے تو جلنے دے. یہ قوم اور وہ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں. دیکھیے، میں جب پریکٹس کرتا تھا اور کرتا ہوں، جب میں ینگ آیا تھا 86 میں، اس زمانے میں افضل اللہ صاحب اور دیگر لوگ پاکستان کے چیف جسٹس تھے، اور اس کے بعد یہاں پہ سعید الزمان صاحب تھے، ناصر اسلم زاہد صاحب تھے، قریشی صاحب تھے، وجی الدین احمد صاحب تھے، کمال منصور عالم صاحب تھے، عبدالرحیم قادری. تو مجھے یاد ہے کئی بار ایسا ہوا. ایک بار میں مرڈر کا اپیل تھا، میں بھاگتا ہوا، جب میری آواز لگ رہی تھی، میں دوسرے عدالت میں تھا، بھاگتا ہوا رحیم قاضی صاحب کے جب کورٹ میں پہنچا تو میرے بعد کا مقدمہ چلنا شروع ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا، سر آئی ایم لٹل بٹ لیٹ. تو میرا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ینگ مین، یو ہیو میڈ آؤٹ اے ویری گڈ کیس. آئی ہیو گون تھرو یور اپیل اینڈ الاؤڈ یور اپیل اینڈ یو ہیو میک آؤٹ اے کیس. تو میں نے کہا، سر بغیر میرے؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو اپیل تحریری شکل میں دی تھی، مجھے انصاف کے تقاضوں کے تحت اس میں نے فیصلہ کر دیا. تو وہاں سے ایک مجھے سیکھ ملی کہ آپ کی اگر اپیل کاغذی شکل میں منصف کے سامنے فائل کے شکل میں موجود ہے تو اس میں ایکیوز یا وکیل کی بھی ضرورت نہیں، منصف فیصلہ کر دیتا ہے. یہ رحیم قاضی صاحب نے کیا، اللہ ڈینو میمن صاحب تھے، قصر. تو یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے. تو میں ایک چیز. دوسری، ہاں یہ ضرور ہے کہ کرمنل ٹرائل میں ایکیوز کو ہونا ضروری ہے. کب؟ جب وہ ٹرائل کے کورٹ میں ہوتا ہے. میاں نواز شریف نے شاید ایک تاریخ رقم کی ہے کہ سینکڑوں دفعہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نیب کے ٹرائل میں گئے، وہاں پہ باقاعدگی سے بیٹھے، بڑا باوقار طریقے سے عدالت میں رہے اور پوری پروسیڈنگ ہوتی رہی 100 سے زیادہ مرتبہ. اور پھر وہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے جب اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں تو وہ خود فائل کرنے وہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پر بھی وہ پیشی کرتے رہے. بدقسمتی تھے، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ میاں صاحب واز فورس ٹو لیو پاکستان. اور جب وہ فورس ٹو لیو پاکستان ہو گئے تو پیچھے اب آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو 1999 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان سے دیار غیر چلی گئی تھیں تو ان کے، اور پھر وہ آئی تھی 2008 میں، ان کے ایبسنشیا میں مقدمات نہیں چلے تھے. یہ ہمارا ایک رول ہے، پرنسپل اسٹیبلش، کہ ان ایبسنشیا جو پروسیڈنگ ہے اس کو نہیں چلانا چاہیے. تو نواز شریف صاحب کی اس میں بھی یہی کچھ جو بینچ ہے اس نے یہی موقف اپنایا کہ نواز شریف صاحب کے ایبسنشیا میں مقدمہ نہ چلایا جائے. جب وہ آئیں اپنے رائٹ آف اپیل کا حق استعمال کریں اور پھر یہ عدالت کے سامنے. اور پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے عثمان صاحب، جی سر، میں سمجھتا ہوں اگر میں جج ہوتا تو میرے مد نظر دو چیز ہوتا. نہ اس میں کہیں پہ کوئی کک بیکس اور کرپشن کا ذکر ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے دستاویزی ثبوت ہے اس کے حوالے سے، ایون فل کے حوالے سے. کیوں؟ برطانوی گورنمنٹ مالی معاملات میں بہت سخت ہوتی ہے. اگر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کسی غیر قانونی طریقے سے کک بیک، کمیشن یا چوری کے پیسے خریدے جاتی تو اب تک برطانوی عدالتیں اور حکومت اسے تحویل میں لیتی. آپ کو یاد ہوگا کاوے موسوی نامی شخص نے براڈ شپ والی تنظیم سے یہ کوشش کی تھی جس پہ
برطانیہ کی عدالت نے میاں نواز شریف کو کلین چیٹ دیا، بلکہ فائن کیا گیا کعبے موسوی کو اس عدالت سے کہ آپ نے نواز شریف کے جائیداد کو اس میں شامل کیوں کیا۔ دوسری طرف ارشد ملک جج صاحب نے بعد از ججمنٹ انہوں نے کہا مرحوم نے کہ مجھ پہ دھوس تھا، دھاندلی تھا، دباؤ تھا، نواز شریف کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا، مجھ پہ پریشر تھا، اور یہ تینوں ریفرنس سپریم کورٹ سے بھیجا گیا تھا آفٹر پاناما ریفرنس، اور اس کو سیکنڈ کرتے ہیں شوکت صدیقی صاحب جب وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اپنی نوکری کے بحالی کے لیے، تو اپنے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے حلفیہ جو بیان دیا ہے وہ قابل دید ہے۔ اس میں انہوں نے کھل کے بیان کر دیا کہ نواز شریف بے گناہ ہے، بے قصور، ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں، اور he was forced to be convicted۔ تو اس سے آگے میں کیا بات کروں، جو بیچارے یہ باتیں کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون سے نابلید ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیب کا ایک رول ہے کہ 90 دن کے اندر نہ صرف ریفرنس فائل کیا جائے، ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جائے۔ یہاں پہ لوگ 20 مہینہ سے جیلوں میں بند ہوتے ہیں، ان کے ریفرنس فائل نہیں ہوتے۔ کل کی بات ہے، خواجہ آصف صاحب 6.5 مہینے بعد بھی ان کی ریفرنس فائل، اگر قانون کسی پہ اپلائی ہوگا تو پورا مکمل ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے پیک اینڈ چوز ہو کہ جیل میں رکھنے کا تو آپ کو اختیار ہو، ریفرنس فائل کرنے کا اختیار نہ ہو، تو پھر آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اور میں امید رکھتا ہوں پاکستان کی عدالتی نظام سے کہ نیب کے اس حربے کو وہ بے نقاب کریں اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں کہ آپ قانون بیونڈ کیسے جاتے ہیں۔ بالکل